صحیح. تو طریقہ کیا ہے اس سے مراقبے کا؟ جی، مراقبے کے بہت سے طریقے ہیں، ایک طریقہ نہیں ہے. مراقبے کی بہت سے اقسام ہیں. اب ہم کون سے مراقبے پہ بات کریں؟ دیکھیں، میں نے تو مراقبے بہت سے جو ہماری جو یہاں پر جتنے بھی سلسلے چلتے ہیں ان میں بھی طرز مراقبے کی بڑی زبردست مراقبے ہیں. بہت اچھا طرز ہے ان میں جو ہمارے دین میں ہے. بہترین مراقبہ جو ہے نا، ایک تو نماز ہے. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پوز بنا کے مسجد میں مقدس جگہ پہ کسی بھی پلیس پہ یا جانماز پہ بیٹھے ہوئے کوئی پوز بنا کے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا. یعنی اسی طرح جس طرح کہ ہم نماز کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو اسی طرح ایک کیفیت میں بیٹھے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ سجدہ لگا کے وہ فوکس کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ یوں کرتے ہوئے آنکھیں بند ہوتی ہے جیسا کہ نور آتا ہے ان کے یہاں سے گزرتے ہیں اور باڈی میں محسوس کرتے ہیں. کچھ سانسوں کا بھی کچھ ذکر ہوتے ہے، اور کوئی ایک مثلا اللہ کی صفات پہ فوکس کرتے ہیں. صحیح. اور وہ پڑھتے رہتے ہیں، دل میں پڑھتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حروف جار سے پڑھنا، اچھا. وہ الگ بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ خفی حالت میں پڑھنا ہے آپ نے، یعنی مناہلے توجہ فوکس تو آپ اس چیز پہ، تو ان کا رزلٹ سب سے بہترین ہوتا ہے. اچھا. اس لیے جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو امام پڑھتے ہیں اور ہم آہستہ پڑھتا ہے، کچھ جگہوں پہ ہم نہیں پڑھتا ہے، صرف توجہ سے ہمارا توجہ فوکس نماز پہ ہوتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں بہت سی چیزیں عطا کرتے ہیں، اور واقعی انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع مل جاتے ہیں. صحیح. دین میں بہت سی طریقے ہیں. علماء کرام نے بہت سے طریقے جو ہے وہ صوفیاء کرام، باقی علماء کرام جو ہے انہوں نے دین میں ہمارے بہت سے بہترین سے بہترین طریقے ہیں مراقبے کے، بہت بیسٹ طریقے ہیں. اچھا. جو دوسری دنیا میں جو مراقبے کا جو ہے جو طرز عمل ہے وہ یوگا مراقبہ ہے جو کرتے ہیں لوگ. مثال ان میں بھی طرز وہی ہے، توجہ کی بات ہے کہ توجہ آپ نے فوکس کرنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جو لطیف انرجی ہے اس پہ فوکسڈ کریں، فوکسڈ رہیں. اور مراقبے میں یوگا مراقبے میں اس کو پرانایام کہتے ہیں. ایک تو یوگا مراقبہ ہے جو ساری دنیا آج کل تقریباً کئی ملین لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مراقبے ہر دوسرے مذاہب میں پھر اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں. اس طرح بدھزم میں اپنے طریقے ہیں اس کے، اور باقی جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں اپنے اپنے طریقے ہیں. ہمارے دین میں اپنے اپنے طریقے ان کے. لیکن جو عام سا طریقہ ہے جو ہر مذہب والے بھی مقصد پسند کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس مذاہب میں، ہمارے ہاں بھی یوگا چل رہا ہے اور یوگا کے طریقے چل رہے ہیں، یوگا کے جو ہے نا طرز چل رہا ہے. تو یوگا جو ہے، یوگا مراقبہ جو ہے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو یعنی جسمانی آپ فلیکسیبلٹی بھی، آپ جسم کو بھی اس بیماریوں سے آزاد کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس صورت میں صحت اچھے ہو جاتی ہے، تو جسم آزاد ہو جاتا ہے بیماریوں سے. اس صورت میں پھر مراقبے کے لیے انسان تیار ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح کہ ہم نماز میں ہمارے جو مراقبہ ہے، نماز میں بھی اگر صحت مند انسان ہے تو اچھی توجہ سے پڑھیں گے. صحیح. تو اگر صحت مند نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوتے ہیں، تو وہ توجہ سے نماز کو نہیں پڑھ سکیں گے. صحیح. تو نماز کا جو ہمارا طرز ہے وہ ایکسرسائز بھی ہے یوگا کی طرح بہترین سا.
تو اس لیے توجہ بھی ہوتے ہیں انسان کے اور ایکسرسائز بھی ہے یہ. تو بہترین جو طریقہ ہے نماز ایک بہترین طریقہ ہے مراقبے کا. اچھا. اگر توجہ سے ہو تو. لیکن نماز میں ہم کس طرح سے مراقبہ کریں؟ نماز میں مراقبے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا توجہ سے. اچھا. اگر نماز آپ توجہ سے پڑھتے ہیں, ہم نے کہا تھا جو کہ خیالات آ رہے ہیں ادھر ادھر کے اس کو انسان اپنی توجہ ساری اس پر رکھے, اللہ پر رکھے, اور نماز پر رکھے, اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر رکھے. اس انداز سے ہی نماز مراقبہ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بہترین نماز ہو جاتے ہیں, ایک بہترین جو پڑھنے کا ایک طرز ہوتا ہے. نماز بھی ہوتی ہے بہترین اور مراقبہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے. یہ مراقبہ ہی ہے, یعنی نماز بھی ایک مراقبہ ہے, عبادت ہے. تو مراقبے کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے, نماز پڑھنے, تو وہ توجہ سے پڑھ لیں. تو توجہ سے ہوتا ہے مراقبہ ہی بن جاتا ہے. اور انسان کو جو مراقبے سے کچھ حاصل کرنا ہے وہ نماز سے حاصل ہو جاتے. صحیح. لیکن چونکہ سائیکولوجیکل میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہ ہوتا کیا ہے, لوگ کیوں نماز توجہ سے نہیں پڑھتے. سائیکولوجی کے حوالے سے میں بات کروں گا, باقی تو علماء کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن میں سائیکولوجی کے حوالے سے بات کروں. سائیکولوجی کے حوالے سے اصل میں کوئی بھی شخص اگر ایک کام کے ساتھ بالکل عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی توجہ اس کام میں نہیں رہتے. صحیح. مثال کے طور پہ آپ ڈرائیونگ لے لیں. اگر ہم ڈرائیو کرتے ہیں, شروع میں جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو ہمارے فل توجہ گاڑی میں ہوتے ہیں, فل توجہ ہوتے ہیں, اور بڑے محتاط طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہیں, ڈرائیو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ جب ہمارے ڈرائیونگ بالکل فاسٹ, بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں کیسے پہنچے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلچ کہاں سے, گیئر کیسے, اور وہ جیسے پاؤں خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اسٹرنگ یعنی خود ہی ہم آٹومیٹک جو چلتے ہیں سارے چیز موڑتے ہوئے پہنچ آتے ہیں اس طرح کے. یعنی یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے ہر چیز کا, ہر کام کا, کہ جو بھی کام کے ساتھ عادی ہو. بالکل. اب کیمرے کی بات ہے, اگر کیمرے کے کوئی فرسٹ ٹائم جب کوئی کیمرہ کے سامنے آ جاتے ہیں, آپ کو خود یاد ہوگا جب فرسٹ ٹائم آپ کیمرے کے سامنے آئے تھے. مجھے خود یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میں کیمرے کے سامنے آیا تھا, میرے ساتھ جو ہے نا دنیا کے بڑے مشہور لوگ تھے. تو جب مجھے کہا گیا کہ آپ کچھ بتائیں اس بارے میں, تو میں ذرا سا جھجک ہوتی ہے, جھجک ہو, بڑے فرسٹ ٹائم جو تھا میں ایک پلیس میں تھا جہاں پر میں ڈسیبل بچے جو ہے ان کا ہم نے کیمپ لگائے ہوئے تھے ان کے لیے. اچھا. تو سیلیبریٹیز بلائے ہوئے تھے ہم نے, اور بہت ہی وہ ایک ہائی سٹارز تھے. تو وہ میں نے ان کو جب ان کے ساتھ میں کھڑا تھا, جب کیمرہ میری پہ آیا تو میں کانشیس ہو گیا تھا بالکل کہ مجھے کیا کہنا ہے, کیونکہ میں کیمرے کے ساتھ عادی نہیں تھا. بہرحال میں نے کچھ کہہ دی. تو بات یہ ہے کہ پہلے بار جو ہوتے انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں تھوڑا اس میں اس کی توجہ زیادہ ہوتے, بعد میں توجہ جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر, کیونکہ اس کام کے ساتھ عادی ہو جاتے. جب فرسٹ ٹائم موبائل آپ نے ہاتھ میں رکھا, فرسٹ ٹائم جب موبائل ہم نے ہاتھ میں رکھا تھا, تو اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے, اب ہم عادی ہو گئے اس چیز کے ساتھ. تو توجہ سے کوئی بھی چیز پڑھنا ہو وہ بہترین ہے. اور ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں طرز بتاؤں مراقبے کا. تو کیونکہ یہاں پہ ہمیں بریک لینا, اور جو آپ طرز بتاتے ہیں کیونکہ تفصیل سے ہمیں بات کرنی ہوگی, تو ہم بریک کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات کر لیں گے. ناظرین ہمیں یہاں بریک لینا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m.
بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدھا ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.